بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک افسانہ لے کر حاضر ہوئے ہوں جو ڈاکٹر رشید امجد کا افسانہ ہے، اور ان کی کتاب صحرا کہیں جسے سے انتخاب کیا ہے میں نے افسانے کا۔ عنوان ہے افسانے کا موڑ کی دوسری طرف۔ تصوف کو بنیاد بنا کے یہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آئے گا۔ مرشد سے ملنے سے پہلے بھی کبھی کبھی گمان ہوتا تھا کہ اس دنیا کے دائیں بائیں یا اندر ایک اور دنیا ہے، لیکن وہاں جانے، اس کے بارے میں جاننے کی خواہش نہ ہوئی۔ بس کبھی کبھار سوچ لیتا کہ وہ اس دنیا سے کتنی مختلف ہوگی، یا اتنا اور کہ ان میں سے اصل دنیا کون سی ہے، یہ ظاہر والی یا وہ چھپی ہوئی، نظر نہ آنے والی۔ لیکن مرشد سے ملنے کے بعد اسے کتنی بار اس دنیا کی کرید ہوئی، ان دونوں میں حقیقی کون سی ہے؟ اس دنیا میں تو وہ اپنے ٹھوس وجود کے ساتھ موجود ہے۔ اس دنیا میں وجود کی کیفیت کیا ہوگی؟ اشیاء ہوں گی یا ان کے پرتو ہوں گے، اور وہ خود؟ مرشد اس کے سوالوں پر مسکرا کر رہ جاتا۔ وہ جھنجھلا جاتا، تم میرے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ مرشد ہنستا۔ ایک دن جب اس نے بہت ضد کیا تو مرشد بولا، بعض سچائیاں لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، ان کے لیے تلوار کی دھار سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ مرشد نے اس کے سوال کی تردید نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں آس پاس ایک دنیا اور بھی ہے۔ اس دنیا میں جانے کا کوئی راستہ بھی ہوگا، وہ سوچتا، لیکن آس پاس پھیلے ہوئے ہوا کے خیمے میں کہیں کوئی در نظر نہ آتا۔ میں ایک بڑے ٹینٹ میں سانس لے رہا ہوں، اس دن اس نے مرشد سے کہا۔ یہ ایک عظیم گنبد ہے جس میں کوئی در نہیں۔ مرشد نے تبسم کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر در کیسے دکھائی دے؟ وہ چپ رہا، پھر بولا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوشش کرتے رہو، مرشد نے بے نیازی سے کہا، شاید کبھی دیکھ سکو۔ دیکھنے کی تمنا میں لمحہ لمحہ بیت رہا تھا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی کوشش میں گھر سے نکل کر گلی میں آنا، گلی کا موڑ کاٹ کر سڑک، کچھ دور چل کر بس سٹاپ، ایک کے پیچھے بس میں سوار ہونا، اتر کر دفتر، شام کو اسی ترتیب سے گھر، تو دکھائی کیسے دے اور کیا دے؟ زندگی یوں ہی بیتی جا رہی تھی۔ مرشد کا مکالمہ کچھ دیر کے لیے ایک چمک سی پیدا کرتا، پھر وہی سیلن زدہ اندھیرا، دیکھتی آنکھ کا اندھا پن۔ میں کب دیکھ پاؤں گا؟ سینہ میں ٹیس اٹھتی کب؟ اور ایک صبح یہ کب آئے گی؟ گلی کا موڑ مڑتے ہی اسے محسوس ہوا کہ آس پاس سب کچھ نامانوس سا ہے۔ ٹھٹکا، سوچا، رکا، ایک نظر چاروں طرف دوڑائی، یہ تو کوئی نئی دنیا ہے۔ موڑ مڑتے ہی وہ اس نئی دنیا میں داخل ہو گیا تھا۔ خوش آمدید، مرشد کی آواز سنائی دی، لیکن وہ دکھائی نہ دیا۔ تم کہاں ہو؟ اس نے پہلے سرگوشی پھر بلند آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب آیا نہ مرشد دکھائی دیا۔ غور کیا، پھر اپنے آپ سے کہا، یہ آواز میرے اپنے اندر سے آئی تھی، لفظ وہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ نئی دنیا کا پہلا تجربہ تھا۔ یاد آیا، مرشد نے ایک بار کہا تھا، میں تھوڑا سا باہر لیکن زیادہ اپنے اندر رہتا ہوں، اور میرا باطن تمہارا باطن ہے، کہ باطن میں سب چیزیں ایک سی ہوتی ہیں۔ یہاں سورج نکلتا ہوگا اور شام بھی ہوتی ہوگی۔ چاروں طرف دیکھا، لیکن دونوں منظر موجود تھے۔ سورج نکل رہا تھا اور شام بھی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کون سا موسم ہے؟ یہ لوگ کیسے ہیں؟
موسم موسم جیسا ہے، لوگ لوگوں جیسے ہیں، یہ دنیا دنیا جیسی ہے لیکن وہ نہیں اس جیسی ہے، اور وہ خود بھی نہیں اپنے جیسا ہے۔ اور مرشد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تم کہاں ہو؟ وہ چیخا۔ اس کی آواز دائرے بناتی اوپر اٹھی، پھر اسی تیزی سے نیچے آئی اور سکوت کے گہرے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب گئی۔ کوئی ہے؟ چپ دنیا میں گونجتی آواز لمبا چکر کاٹ کر اس کے سامنے آ گری، سیٹیاں بجاتی ہوا کھلکھلانے لگی۔ پھر وہ چیخا، میں ہوں، لیکن اسے اپنے ہونے کا احساس نہ ہوا۔ یہ کیسی دنیا ہے جہاں میری آواز تو موجود ہے لیکن میں خود موجود نہیں، میرا وجود، اس نے اپنے آپ کو دکھائی تو دیتا ہے مگر ہے نہیں۔ کہیں دور سے مرشد کی آواز آئی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا اور اپنے آپ سے کہا، وہ تو میری رگے جان سے بھی قریب ہے، پھر میں کیسے اندھا ہو سکتا ہوں؟ مرشد کی آواز آئی، لیکن تم اسے یاد بھی تو نہیں کرتے۔ یاد روشنی ہے اور روشنی اندھے پن کو دور کر دیتی ہے۔ اس نے اسے یاد کیا اور اس کے دل میں روشنی کی لہر لہرائی، اپنے آپ سے کہا، میں باہر والی دنیا کا شناسا نہیں، اس لیے تیرا شناسا ہوں۔ مرشد بولا، مخلوق کی سمجھ حقیقت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی اور حقیقت خلقیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس لیے سچ حقیقت سے ماورا ہے۔ تم نہیں جان سکتے کہ دنیا کے اندر دنیا نہیں بلکہ اس کے جلوے ہیں، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی دکھائی دیتا ہے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا، سچ ہے، لیکن یہ نور چراغ کیا ہے اور چراغ کی حرارت کیا ہے؟ پروانہ اڑتا ہوا آیا، اس نے چراغ کے گرد چکر لگایا، لیکن چراغ کی روشنی اور حرارت دونوں سے اس کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے ایک ہی لمحہ میں اپنے آپ کو چراغ کی روشنی کے حوالے کر دیا اور خاکستر ہو گیا۔ مرشد اور اس نے دونوں نے یہ منظر دیکھا۔ مرشد بولا، امر ہونے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ پروانے نے یہ سارے مرحلے ایک ہی قدم میں طے کر دیے۔ اس نے سر ہلایا، سچ ہے، جو مقام نظر پر فائز ہو گیا وہ خبر سے بے نیاز ہو گیا۔ مرشد بولا، پروانے کی طرح طالب حقیقت کو بھی فنا ہونا پڑتا ہے، لیکن فنا کا ایک مقام اور وقت ہے۔ اس نے کہا، یہ وقت کب آئے گا اور وہ مقام کہاں ہے؟ مرشد نے تبسم کیا، ابھی تو تم دیوار کے اس طرف آئے ہو، ابھی تو مرکز وجود بہت دور ہے، جلوہ گاہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ جاننے کی منزل باقی ہے کہ حقیقت مخلوقیت سے ماورا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور اپنے آپ سے کہا، میں تو دلیل کی دلیل ہوں اور وجود سے زیادہ روشن دلیل اور کوئی نہیں۔ مرشد نے اس کے دل کی آواز سن لی، حق ہی مرجع ہے۔ یہ کہہ کر مرشد نے ذکن بھری اور گہری سرمئی دھند میں گم ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ٹٹولا، ادھر ادھر دیکھا، منظر ایک ہی تھا۔ کچھ سوچا اور اپنے آپ سے کہا، سچ ہے کہ آنکھ کو ظاہرہ چیزوں کو دیکھنے سے نہیں روکا جائے گا تو دوست کیسے نظر آئے گا؟ یہ دنیا کے اندر نئی دنیا دراصل دوست کا تماشا ہے، اور اس لمحے میں وہ اس مقام پر تھا کہ آنکھ کو کچھ اور دیکھنے کی تمنا نہ تھی، کہ ذات عالم سے نہ علم جدا تھا نہ معلومات جدا تھیں۔ یہ لمحہ وصال کا تھا، لیکن اس وصال میں ایک کسک تھی۔ وہ دنیا جو مڑتے ہوئے پیچھے رہ گئی تھی، نامعلوم احساس کے ساتھ کہیں اپنے ہونے کا اعتبار قائم کیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں اس عارف کی طرح ہوں جس نے اپنے آپ کو مفقود کر کے اسے پہچانا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ جو معدوم ہو وہ موجود کو نہیں جان سکتا۔ تو میں معدوم ہوں اور وہ موجود۔ مرشد نے ایک بار پھر کہا، جہل حجاب ہے اور معرفت ماورائے حجاب، اس لیے معرفت حجابی بے حقیقت ہے۔
تو میں بے حقیقت کس دلیل کی تلاش میں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میری مثال اس عارف کی ہے جو کہتا ہے کہ معروف نے ہی اپنے آپ کو پہچانا۔ گویا اس نے اس امر کا اقرار کیا کہ عارف کے درمیان میں ہے اور اپنی معرفت پر مکلف ہے، کیونکہ معروف تو ہمیشہ سے ہی اپنی ذات کا عارف ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، تو یہ مرشد کون ہے؟ موڑ مڑتے ہی کسی اور دنیا کا منظر کیا معنی رکھتا ہے؟ سوال دائرہ در دائرہ پھیلتے اور سکڑتے جاتے ہیں، موڑ کے ایک طرف ایک دنیا اور دوسری طرف دوسری دنیا۔ وہ اس سوچ میں گم ہے کہ جو شخص ایک ذرے کا عارف نہیں، وہ کس طرح اس چیز کا عارف ہو سکتا ہے جو بالتحقیق اس ذرے سے بھی دقیق تر اور باریک تر ہے۔ موڑ ہے جس کے پیچھے ایک کھلکھلاتی آنکھ مارتی دنیا اپنی طرف بلاتی ہے، اور آگے سرمئی دھند میں لپٹی ایک دوسری دنیا ہے جہاں دن اور رات ایک ہیں۔ وہ اس موڑ پر تنہا کھڑا ہے، برسوں سے کھڑا ہے، پیچھے جانے کو دل نہیں چاہتا اور آگے جانے کی